اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ کے سامنے اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے، قرآن کا مہینہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جو گزشتہ اقوام کے خداوند متعال نے قصوں کو بیان کیا ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، تاکہ قرآن پہ تدبر بھی ہو سکے، تفکر بھی ہو سکے، اور جب قرآن کریم پڑھیں اور اس قصے سے گزریں تو ہمارے ذہن میں وہ نکات ہوں کہ کس انداز سے اس قصے کا بیک گراؤنڈ تھا جس کی جانب خداوند متعال نے اشارہ کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان قصوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکیں، اور وہ ہدایت جو قرآن پہنچانا چاہتا ہے اس ہدایت تک کسی حد تک ہم اس پہ عمل کر سکیں، پہنچ سکیں۔ آج جس قصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا، اس کو خداوند متعال نے سورہ مبارکہ یاسین میں آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں پیش کیا ہے، جو اصحاب قریہ کا قصہ ہے۔ اصحاب قریہ یعنی کیا مطلب؟ بستی والوں کا قصہ، کہ جہاں پہ خداوند متعال نے پہلے اپنے دو ہادیوں کو، دو رہبروں کو بھیجا، دو رسولوں کو بھیجا جن کو قوم نے جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اس کے بعد خداوند متعال نے ایک تیسرے کو بھیجا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو ہدایت دی۔ روایت ہے خود امام صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور اس روایت کے راوی خود ابو حمزہ صومالی ہیں، جن سے دعائے ابو حمزہ صومالی ہمارے پاس موجود ہیں، جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی جس کی بڑی تاکید ہے۔ روایت میں امام بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے مدینہ انطاکیہ کون سا مقام ہے؟ آج کے ترکی میں اینٹوک کے نام سے یہ جگہ ہے، شہر جس کا نام جو ہے وہ قدیمی نام انطاکیہ تھا۔ اس شہر میں خداوند متعال نے دو شخصوں کو مبعوث کیا، دو افراد کو بھیجا۔ اب یہ تفاصیل نہیں ہے کہ نبی تھے، رسول تھے، کیا تھے، لیکن ان کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ فَجَاءَهُمْ بِمَا لَا يَعْرَفُونَ، یہ اس پیغام کو لے کے آئے کہ جس پیغام کو یہ قوم نہیں جانتی تھی، یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ فَغَلَظُوا عَلَيْهِمَا فَأَخَذُوهُمَا وَحَبَسُوهُمَا فِي بَيْتِ الْأَصْنَامِ، جب یہ قوم نہیں جانتی تھی تو انہوں نے ان افراد کو جو خدا کے بھیجے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور ان کو خود بت قدے کے اندر قید کر دیا۔ اور بعض ایک روایت کے اندر یہ بھی بیان ہوا کہ جب یہ اس شہر کے اندر داخل ہوئے تھے تو اب یہاں پہ جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا جو بتوں کی عبادت کرتا تھا، تو انہوں نے جو ہے اس بادشاہ کے لیے کسی قسم کا کوئی احترام کا اظہار نہیں کیا، جس سے یہ بادشاہ غضبناک ہوا اور انہوں نے حکم دیا بادشاہ نے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب اس انداز سے ہوا تو خداوند متعال نے ایک تیسرے شخص کو بھیجا۔ اچھا ہاں، یہاں پہ روایت نے یہ بھی بیان کیا کہ جو دو افراد تھے خود جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ جب ان کو قوم کی جانب بھیجا گیا، اس کے بعد یہ واپس پلٹ کے نہیں آئے تو جناب عیسیٰ نے خود شمعون الصفا کو بھیجا۔ شمعون الصفا روایت نے بیان کیا یہ راس الحواریین تھے، یعنی حواریوں میں جو سب سے بڑے تھے، سردار تھے، یہ شمعون الصفا تھے۔ ان کو جو ہے وہ قوم کی جانب بھیجا گیا تاکہ دیکھے بھائی ان کے کیا معاملات تھے، یہ کیوں پلٹ کے نہیں آئے، اور ان کی جا کے مدد کرے۔ جب شمعون الصفا یہ تیسرے شخص جو ہے وہ اس آبادی کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد روایت نے بیان کیا، انہوں نے سوال کیا انا رجل كنت اتعبد من فلاة من الارض وقد احببت ان اعبد الہ الملک، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ فلانی زمین پہ رہتا تھا، وہاں پہ معبود کی عبادت کرتا تھا، اور یعنی تقیہ کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس شہر کے بادشاہ کا معبود ہے اس کی جا کے عبادت کروں۔ بات جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچی کہ ایک بندہ آیا ہے جو اس انداز سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے معبود کی عبادت کروں۔ بادشاہ نے کہا صحیح ہے، اس کو جو ہے وہ اجازت دی جائے کہ یہ جا کے دربار کے اندر جو ہمارے بت قدہ ہے، معبد ہے، اس کے اندر جا کے جو ہے وہ عبادت کر سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ بت قدے کے اندر گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے وہاں اچھا کسی کو بیان نہیں کر رہے کہ میں توحید پرست ہوں، بلکہ سب کو اظہار کر رہے، تقیہ دکھا رہے کہ میں کیا ہوں، میں تمہارے ہی معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں۔ وہاں پہ گئے، وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا جو پہلے سے موجود تھے، اور جیسے ان دونوں شخصوں کو دیکھا تو ان سے کہا، ان کی بلکہ توبیخ کی، کہا کہ کیا اس انداز سے کسی قوم کی ہدایت کی جاتی ہے؟ کیا یہ انداز ہے؟ یعنی گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکمت کے ساتھ کام لیتے، کوئی ترتیب اختیار کرتے، کوئی تدبیر اختیار کرتے، کیسے تم نے کام کیا؟ یہاں تک کہ
یہ بادشاہ کے بڑے قریبی افراد میں سے ہو گئے، اور بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ آئے ہیں تاکہ ہمارے بت قدر کی، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ تو بادشاہ نے بادشاہ سے ان کی محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، اور بادشاہ نے ان سے سوال کیا، کہا کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں، میری کوئی حاجت نہیں ہے، مالی من حاجہ، لیکن میں نے دیکھا کہ بت قدے کے اندر 2 افراد ہیں جن کو تو نے رکھا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا قضیہ ہے ان کا؟ کہا کہ یہ دونوں افراد تھے۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ دونوں افراد تھے، یہاں پہ آئے تھے جو مجھے میرے دین سے بہکانا چاہتے تھے، وَيَدُعَّانِ إِلَىٰ إِلَٰهِ السَّمَاوَاتِ، اور مجھے آسمانوں کے خدا کی جانب پکارنا چاہتے تھے۔ یہ بادشاہ نے جواب دیا، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اے بادشاہ مناظرہ کر لیتے ہیں، کتنا اچھا ہے مناظرہ۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، ان سے مناظرہ کر لو تاکہ ان کو پوری قوم کے سامنے کیا کہ جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اب یہ جو ہے وہ اس انداز سے تدبیر کر رہے ہیں کہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے بول تو نہیں سکتے تو غلط ہے وہ صحیح ہے، لہٰذا کیا کہا کہ مناظرہ کر لیا جائے۔ بس مناظرے کا جو ہے وقت طے پایا اور ان دونوں کو لایا گیا، یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب دونوں آ گئے مناظرے کے لیے، اچھا انہوں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا ان دونوں افراد کو کہ دیکھو یہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا کہ میں تمہارے معبود کو، یعنی ہم جو ہے وہ میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری جو ہے وہ اس انداز سے تمہیں بچانے آئے ہو، اس بات کو مخفی رکھنا۔ مناظرے کے لیے لایا گیا، مناظرے کے لیے جیسے ہی لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ایک نابینا شخص کو لے کے آؤ جس نے زندگی یعنی جو پیدائشی نابینا ہو، صحیح ہے، اور تاکہ کیا ہو سکے، تاکہ ہم دیکھ سکے کہ ان کا معبود جو ہے وہ اس کو شفا عطا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نابینا کو لایا گیا اور کہا کہ تم دعا کرو اپنے خدا سے کہ اس کو شفا عطا کر دے۔ ان دونوں نے دعا کی اور نابینا شخص کو شفا مل گئی۔ جیسے ہی دیکھا نابینا کو شفا مل گئی، انہوں نے سجدہ کیا، دعا کی، شفا مل گئی۔ تو اب یہ جو شخص تھے شمعون، انہوں نے بھی کہا کہ صحیح ہے میں بھی دعا کروں گا، دیکھتے ہیں کہ میرے معبود بھی یعنی ہمارے خدا بھی اس بات پہ قادر ہے کہ شفا دے یا نہ دے۔ حقیقت میں تو یہ بھی خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن بادشاہ کو دکھانے کے لیے انہوں نے سجدے میں گئے اور جو ہے وہ شفا مل گئی۔ پھر کہا کہ ایک اپاہج کو لے کے آؤ، ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جو چل نہیں سکتا، اور کہا کہ تم دونوں دعا کرو۔ ان دونوں نے دعا کی، اس اپاہج شخص کو شفا ملی۔ اس کے بعد خود انہوں نے بھی دعا کی، اس اپاہج شخص کو پھر شفا مل گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ دیکھ، 2 دلیلیں وہ لے کے آئے، 2 دلیلیں میں لے کے آیا۔ اب میں ان سے ایک ایسا کام کہنے والا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ کام کر دکھائے تو میں ایمان لے کے آ جاؤں گا۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک بیٹا تھا جو جوانی میں مر گیا تھا، جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ اگر انہوں نے اس کو زندہ کر دیا، ان کے رب نے اس کو زندہ کر دیا تو میں ایمان لے کے آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا میں بھی ایمان لے کے آ جاؤں گا۔ اس انداز سے اس نے تدبیر کی۔ بادشاہ نے کہا میں بھی ایمان لے کے آ جاؤں گا۔ لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اب تم کوشش کرو، اب تم دعا کرو کہ جو ہے وہ بادشاہ کا جو بیٹا مر چکا تھا وہ اپنی قبر سے زندہ ہو جائے۔ بڑا طویل سجدہ کیا ان دونوں نے، یہاں تک کہ سجدے سے سر اٹھایا اور بادشاہ سے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے بیٹے کی قبر کے پاس جا کے دیکھو وہ زندہ ہو چکا ہے، خدا نے چاہا تو وہ اپنی قبر سے کھڑا ہو جائے گا۔ بادشاہ حیران پریشان، فوراً گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ قبر سے جو ہے وہ بیٹا اٹھ رہا ہے اور اپنے جسم سے مٹی کو جھاڑ رہا ہے۔ بیٹے سے سوال کیا بیٹا کیا ماجرا تھا، بیان کروں۔ کہا بابا میں مر چکا تھا اور مرنے کے بعد میں نے اپنے جو ہے وہ موت کے عالم میں کیا دیکھا، فرائیت رجلین، میں نے 2 افراد کو دیکھا میرے سامنے ہیں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ مجھے زندہ کر دیا جائے۔ سوال کیا بادشاہ نے اے بیٹا کیا تم ان دونوں کو پہچان سکتے ہو؟ کہا میں پہچان سکتا ہوں۔ اب بادشاہ نے ایک تدبیر کی تاکہ واقعاً معلوم ہو سکے کہ یہ وہی افراد ہیں یا کسی اور میں بیٹا اشتباہ کر رہا ہے۔ اس نے شہر کے باہر تمام آبادی کو جمع کیا اور حکم دیا کہ بیٹے کے سامنے ایک ایک کر کے ہر فرد کو گزارا جائے، اور بیٹے سے کہا کہ جب تمہیں وہ افراد دکھائی دیں جن کو تم نے مرنے کے بعد دیکھا تو ان کا انتخاب کرنا۔ جیسے ہی پہلا شخص آیا یعنی تمام افراد کو گزارتے گئے، بیٹا انکار کرتا گیا نہیں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی پہلا شخص آیا ان میں سے، اس کا کہا یہی شخص تھا جو میں نے خواب میں جو میں نے مرنے کے بعد دیکھا تھا۔ پھر آگے مزید معاملہ گزرا، پھر دوسرا شخص آیا، کہا یہی شخص ہے جس کو میں نے مرنے کے بعد دیکھا۔ جیسے یہ معاملہ ہوا تو فوراً جو ہے وہ بادشاہ ایمان لے کے آ گیا، اور اس انداز سے اس تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ نے
اپنے اس مذہب کو چھوڑ دیا اور جو ہے وہ توحید پرست ہو گیا، یہاں تک اس کی تمام آبادی توحید پرست ہو گئی۔ اس کو قرآن نے اصحاب قریہ کے داستان کہہ کے بیان کیا ہے۔ اس داستان میں ہمارے لیے بہت اہم پیغامات ہیں، بہت اہم نکات ہیں، اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ انسان پہلے دلیل ہے ہمیں اس واقعے میں تقیہ کے اوپر۔ تقیہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خود امت محمدی کے اندر ہو یا ائمہ علیہم السلام کے زمانے کے اندر ہو، نہیں، اس سے پہلے بھی گزشتہ اقوام میں تقیہ کی کیفیت دکھائی دیتی تھی، جس کو قرآن خود کئی مقامات پہ بیان کرتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا کہ جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں، بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ تدبیر کے ساتھ دین کو پہنچائیں، صحیح طریقے سے دین کو پہنچائیں، ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو جاذب ہو، جس کے اندر عقل ہو، سامنے والے کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کو دین کی جانب پہنچائیں۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان واقعات کے اوپر ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔